الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع کرتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کورس کا لیسن نمبر 4 اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے تو جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا، ویلکم کہنا اور سکھانا. تو آپ سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے ویلکم، خوش آمدید اور مرحبا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. جو شخص نکلتا ہے صبح کے وقت مسجد کی طرف، نہیں ارادہ کرتا وہ یہ کہ وہ ان یتعلم، یہ کہ وہ سیکھے، خیرن بھلائی کو، گڈنس کو، او یعلمہ یا وہ سکھائے اس کو، کان لہو تو ہوگا اس کے لیے اجر حاجن ایک حج کے برابر، تامن حجتہ حج بھی ایسا کہ ایک مکمل حج. نیکی کی توفیق کرتے جانا یا نیکی کی توفیق کا ملتے جانا یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے، اس کی بلیسنگ کا ایک سائن ہے. ہمارے پاس مال و دولت کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، مگر اس نعمت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مال و دولت اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے ڈس لائک لوگوں کو بھی دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے بڑا مکان یا بڑی گاڑی دی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے بیٹے دونوں سے نوازا ہوا ہے، یا آپ کے پاس جو ہے اولاد ہی ہے، تو آپ کے پاس اس اولاد کا، اس نعمت کا ہونا، یا آپ کے پاس مال و دولت کا ہونا، اپنا گھر ہونا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اس پہ بڑا گمان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے، تو آپ کا اپنا گھر ہونا یا آپ کے پاس بڑی گاڑی ہونا، بنگلو ہونا، یہ سب کی سب جو چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے، اس بات کا سائن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے جو ہے ناپسندیدہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس نعمتوں سے نوازتے ہیں، بلکہ ان کو ہم سے مسلمانوں سے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ نوازتے ہیں. تو یہ مال و دولت کا ہونا یا اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بڑے محبوب ترین بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بیٹوں سے نوازا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں، یا ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، یا کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے. تو یہ جو پسندگی کا یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سٹیٹس ہے. تو اللہ کی نظر میں ہماری سٹیٹس کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یا ناپسندیدہ بندوں میں سے ہے. تو یہ پتہ کرنے کے لیے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو وہ پرپز سمجھا دے کہ جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. وہ پرپز کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کریں. ہمارا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے، جو ہمارا مین پرپز ہے، وہ خالصتاً اللہ کی بندگی ہے. اور اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کی عبادت کمپلیٹ ہے. نہیں، ہر وہ چیز کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے،
اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، وہ اللہ کی بندگی ہے. اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی بندگی میں آتا ہے کہ اگر آپ اس سے رک جاتے ہیں. جھوٹ بولنا، کسی پہ بہتان بازی کرنا، کسی کو ہرٹ کرنا، تکلیف پہنچانا، زنا کرنا، جتنی بھی اس میں چیزیں وہ سب کی سب کیا آ جائے گی؟ شامل ہو جائے گی. اگر آپ ان سب چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، یا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ وہ بندہ پسندیدہ ہے. اور ہم یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا کیوں ہے، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جب تک ہم قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتے. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن میں کیا ہے اور حدیث اس کے بارے میں کیا بیان کر رہی ہے، تب تک ہم اپنے اس دنیا میں آنے کی جو پرپز ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے پسندیدہ ہونے کی نشانی، اللہ کے ہاں اپنا سٹیٹس چیک کرنے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے دے اور وہ سیکھیں ہم اور اپنی لائف کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی صبح کا آغاز یا اپنے دن کا آغاز قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے سے کرے تاکہ اس کا باقی کا دن اچھا گزرے. صرف یہی نہیں، اگر انسان قرآن کو ٹیچ کرنے کی یا لرن کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی تو ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جسے طبرانی اور حاکم نے اپنی حدیث کی بکس میں مینشن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو اگر کوئی آدمی مسجد میں علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. مکمل حج کا مطلب کیا ہے؟ ایسا حج جو انسان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیں حج بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن مبرور کسی کسی کا حج ہوتا ہے، کیونکہ حج کے بعد آپ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کی ماں نے آپ کو ابھی جنا ہو. جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب آپ اللہ کے ہاں حج کرتے ہیں تو اس مبرور حج کی علامت یہ ہے کہ آپ کے گناہ بالکل کے بالکل کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو مکمل حج کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے گناہوں کو، آپ کے سینس کو بالکل کیا کروا دیتا ہے؟ معاف کروا دیتا ہے. تو اسے کہتے ہیں مکمل حج. تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے جو علم سیکھنے آئے گا صبح کے وقت مسجد میں تو اس کو حج کے برابر ثواب ہے. اور حج بھی کیسا؟ مبرور حج، مقبول حج کا ثواب ہے. اب آپ مجھے بتائیں عورتوں کی بہترین مسجد کیا ہے؟ عورتوں کا، آدمیوں کے لیے تو مسجد میں جانا فرض ہے نا، واجب ہے کہ وہ مسجد میں جائیں، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی بہترین مسجد ان کے گھر کا کارنر ہے، ان کے گھر کا کوئی کمرہ ہے کہ جہاں پہ وہ پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکے. تو دیکھیں آپ لوگوں کے لیے اتنی سہولت دے دی گئی کہ آپ گھر بیٹھے علم سیکھ کر ایک حج کا ثواب کما سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا جا رہا ہے. ہم گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور ہماری کیا ہو جائے؟ بخشش ہو جائے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ ضرور مخصوص کریں، ایک کمرہ مخصوص کریں. کمرہ نہیں ہو سکتا تو ایک کارنر جو ہے وہ اس کو مخصوص کر لیں کہ اس کارنر پر میں نے نماز پڑھنی ہے اور اس کارنر میں میں نے جو ہے علم اپنا سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یا میں نے اپنی تسبیحات کرنی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. یہ جو می ٹائم کرتے ہیں ہم اسکریننگ کے ساتھ، فونوں کے ساتھ ہمارا می ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کو سلا کے بچے جو ہے وہ سونے چلے جائیں، اب میرا می ٹائم ہے میں اور میرا فون. بعض کا تو ہم بچوں کے بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں اپنے فونوں کی وجہ سے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ جو اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، آپ کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، آپ کو آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ کو پل پل پال رہا ہے، آپ کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کے جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کر رہا ہے. آپ اس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ صرف یہ ٹائم کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ کر، وہ بھی جلدی میں، رش میں، کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بعد میں یہ کام کرنا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے سارے کام آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں. تو آپ اپنے رب کے لیے جو می ٹائم اپنے رب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کارنر میں بیٹھیں، اللہ کی تسبیحات کریں، استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں. تو اللہ کے ساتھ اپنا ہم کتنا ریلیشن شپ بنا رہے ہیں، ہم اس سب پر اپنے جو ہے غور کریں. تو اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اس نے ہم پر اتنا احسان کیا ہوا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے
اور اب تو کہیں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کورونا میں جہاں اتنی زیادہ خرابیاں پھیلی وہاں پہ پازیٹیو اس کا جو ہے وہ چیز یہ ہوئی کہ ہم نے آن لائن پڑھنا اور پڑھانا سیکھ لیا. ہم اس کا کانسیپٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آن لائن، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آن لائن کیسے پڑھ لیتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو نہیں مزہ آتا. لیکن اس کورونا کی وجہ سے نہ ہم نے آن لائن پڑھا بلکہ پڑھانا بھی شروع کر دیا. تو اتنی سہولت ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے استاد آپ کو لنک بھیج رہا ہے کہ آ جاؤ جی کلاس میں آ جاؤ. پھر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ لنک پر نہیں آتے ہیں. یہ قدر ہے. یہ دیکھیں استاد آپ کو بلا رہا ہے کہ آئیں جی کلاس میں حاضر ہو. آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ کلاس میں آ جائیں گے، آپ کا دل کر رہا تو آپ نہیں آئیں گے. تو اتنی زیادہ سہولتیں آپ کو دے دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم سے جیسا بڑا بد نصیب اور جو ہے بدبخت کون ہو سکتا ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ بھلائی کی نیت سے نکلے کہ جب آپ کلاس میں جائیں یا مسجد میں جائیں تو آپ کا ارادہ وہاں پہ شر پھیلانے کا نہ ہو، فتنہ پھیلانے کا نہ ہو، فساد پھیلانے کا نہ ہو کہ میں کلاس میں جاؤں نوٹس کروں اور پھر جو ہے فساد کی نیت سے آئیں. بلکہ کیا ارادہ کیا ہو کہ میں کلاس میں جاؤں صرف اللہ کی رضا کے لیے. میں کلاس میں آؤں پڑھانے کے لیے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. نہ کہ دکھاوا مقصد ہو، شو آف مقصد ہو، یا ریاکاری، یا مجھے جو فیم چاہیے، یا میرا کوئی سٹیٹس ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں. ان چیزوں کا مقصد نہ ہو، مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس موٹیویشن اور انٹینشن سے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایک حج کا ثواب ملے گا. اور اپنے دن کا سٹارٹ اس بابرکت کلام سے کریں. ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا سٹیٹس جو ہے وہ کیسے ملا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ایک استاد نے مجھے ایڈوائز کی تھی جب میں 8 سال کا تھا کہ اپنے دن کا سٹارٹ اور اینڈ اللہ کے کلام سے کرو. یعنی جب دن کو صبح کے ٹائم اٹھو تو نماز کے بعد اللہ کا قرآن کھولو اور اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. اور دن کا جب اختتام یعنی رات کو سونے سے پہلے جو آپ کی آخری جو چیز ہونی چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے. آپ ہم سب کو پڑھ کے سونا چاہیے. پہلے ایک رکوع کیوں نہ پڑھیں، اپنی عادت بنائیں. اچھی سی عادت بنائیں کہ ایک رکوع بھلے پڑھے لیکن اس کو دیکھ کر پڑھ کے پھر فوراً سو جائیں، رادر دن کہ آپ کا جو لاسٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا فون ہو، یا آپ فیس بک پر ہو، یا واٹس ایپ پر ہو، یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو آپ کا جو لاسٹ کام ہونا چاہیے سونے سے پہلے وہ قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھنا ہونا چاہیے لازمی طور پر. کیونکہ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی تو پھر آپ کے اللہ کے کیا ہوگا کہ آپ کا آخری کام کیا تھا. ہم انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دارومدار تو خاتمے پر ہے. تو آپ کا لاسٹ کام تھا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے. تو امام قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 مقامات میں اللہ کو لازمی یاد کرو: صبح کے وقت میں، رات کو سونے سے پہلے، اور حالت نماز میں. یعنی ان کے حالت نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یاد نہ کریں. تو یہ ہیں وہ کام کرنے والے جو ہم سب کو اپنی لائف میں کرنے چاہیے. اب آتے ہیں سورت کی طرف. تو آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہم پڑھیں گے سورۃ القوثر. سورۃ القوثر میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ کیا ہے جی. ریزن بیہائنڈ ریویلنگ آف سورہ، کہ اس کا ریزن کیا بنا تھا، کاز کیا بنی تھی سورۃ الکوثر کو نازل کرنے کی. جنت میں ایک سلسلہ ہے اور حتمی فیصلہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری چیزیں اس میں کور کریں گے. تو سب سے پہلے ریویلنگ کی وجہ کیا تھی کہ اس کو ریویل ہونے کی کاز پیچھے سے کیا بنی تھی، ریزن کیا بنا تھا. تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن حاتم نے صدی سے اور بحیقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. نیریٹ کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، یعنی جس شخص کی میل چائلڈ یا میل بچہ جو ہے ان کا مر جاتا تھا، تو عرب میں اس کو کہتے تھے ابتر. ابتر کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف. ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے تھے، ابتر کہتے تھے. تو تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں چائلڈ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہنے لگے. اور ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتے تھا کہ ان کی بودر نہ کرو، ان کی فکر نہ کرو، کیونکہ وہ تو ابتر ہیں، نعوذ باللہ، مقطوع النسل ہے، کہ ان کی جو میل آف سپرنگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ فوت ہوں گے، انتقال کریں گے، تو ان کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. تو اس پر جو ہے یہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی، بہت بڑا ان کا سردار تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس آدمی کو دیکھتے ہیں،
جو ہم کہتا ہے کہ میں تم سے بیٹر ہوں، دین کے اعتبار سے میں تم سے بہتر ہوں، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم حجاج کو سرو کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی جو ہے پروٹیکشن کسٹڈی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو واٹر پانی سپلائی کرتے ہیں. تو کعب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو. اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی. کنکلوژن یہ ہے کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میل اولاد نہ رہنے کے باعث آپ کو اب تر کٹ آف ہونے کا تانے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ کی انسلٹ کیا کرتے تھے، تو ان کے جواب میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے جو ہے وہ جو ٹونٹ دیتے تھے ان کا جواب دیا گیا کہ اولاد نورینہ، میل اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مقطوع نسل کہنا کہ آپ کے پاس جو ہے میل آف سپرنگ آپ کی ختم ہو گئی ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبی اولاد ہے، جو آپ کی اسپریچل اولاد ہے، وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی. یعنی اب دیکھیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان کی اولاد میں سے ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اور باقی تمام نبیوں سے زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اور ایسے امتی، ایسے پیار کرنے والے، ایسی جان قربان کرنے والے کہ آپ کا نام پر جو ہے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے اور اپنے سگے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چاہنے والے. تو یہ جو سلسلہ ہے جو ہے وہ قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. تو اس پر جو ہے یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ نے آپ کو ٹونٹ کرنا شروع کیا یا تانے دینا شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نزول فرمایا. انا اعطیناک الکوثر، سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے نازل فرمائی. ٹھیک ہے، اور یہ سورت لوگوں کے درمیان ہیپینس اور پراسپیرٹی کے لیے لانے کے لیے مشہور ہے. اور مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن کی ہے اس قرآن پاک کی اس جو ہے سورت میں. تو سورۃ الکوثر دا شارٹیسٹ سورہ آف قرآن، سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر کا ایک نام سورۃ النہر بھی ہے. یہ نہر کو پلیز چیک کیجیے گا، یہ دوسری طریقے سے نہر ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری جو ہا جو ہوتی ہے نا، یہ بھی میں جو ہے وہ والی نہر ہے. ٹھیک ہے، اور کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، اور کوثر کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ خیر، پلینٹی فل، جسے کہتے ہیں نا کوثر کثرت، پلینٹی فل، ابنڈنس کہہ سکتے ہیں. یہ جتنے بھی لفظ آتے ہیں یہ سب اسی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت زیادہ خیر اور کامیابی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے اہم اور سب سے مشکل، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ہارڈ کام لے کر آئے تھے، اور اپنے اس کام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ سیکریفائس کیا، اپنا سب کچھ لوس کر دیا. آپ نے اپنی ٹرائب کی، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی ناراضگی بھی لی. آپ کے چچا آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو مائگریٹ کرنے پہ مجبور کر دیا. آپ نے اپنوں سے، اپنے قوم سے، اپنے خاندان سے ہجرت کرنے پہ وہ جو ہے وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا. آپ خود سوچیں کہ آپ جس گھروں، آپ جہاں سے آئے ہوئے ہیں، جس ملکوں سے آپ ہیں، پاکستان ہے، انڈیا سے ہیں، جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس ملک سے کتنا پیار ہوتا ہے، جیسا بھی وہ ملک ہو. یہاں پہ کتنی اچھی سہولتیں، اس کے باوجود آپ کو وہاں پہ گلی بھی ٹوٹی ہوئی ہو، آپ کو وہ بھی اچھی لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ آپ کے اپنوں نے مجبور کر دیا، آپ کے اپنے گھر والے کریں تو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر باہر کے لوگ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو اس سے کتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب آپ کے اپنے آپ کے بارے میں اٹھ کر کوئی بات کرے یا آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ جہاد کیا اور بھی بہت ساری قربانیاں دی. اور آپ کے بعد جو بھی اس رستے پہ چلتا ہے، جو بھی آج تک جو بھی اس رستے پہ چلا ہے، اس کو بھی کبھی اپنے خاندان کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے. تو آپ نے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس صورت میں بتایا گیا کہ ایسے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے. تو سورت کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ نعمتوں کا نزول، بلیسنگ کا جو ہے وہ نزول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹیٹس ہے، اس کی ورچیو کا بیان ہے کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی مینشن کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں
تو جو شخص آپ کیا ہے، جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کون سے کام گئے تھے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں، قربانی دیں. تو جو شخص بھی یہ کام کرے گا، نماز پڑھے گا، دکھاوا نہیں کرے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کے لیے کرے گا اور قربانی صدقہ خیرات کرے گا، تو اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مشکلات ہمارے اوپر جو آتی ہیں، ٹیسٹ ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ ہمیں فکس کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل حالات ہیں، آپ کے دشمن آپ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ آپ کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں اپنی نمازیں دیکھنی ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے سے کوئی حقوق العباد میں تو زیادتی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حقوق العباد میں تو کمی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کے خلاف اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اپنی نمازوں کو اور اپنے حقوق العباد کو، تو آپ کے خلاف بولنے والے، باتیں کرنے والے، وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے بولنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کے خلاف پلاننگز کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اور آپ بھی اور کیا ہے، وَمَكَرُوا، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ کیا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا. وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اگر آپ لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں اور صدقہ خیرات کرنا شروع کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بالکل کیا کروا دے گا، خاموش کروا دے گا. انا، بے شک ہم نے، اعطیناک، عطا کی آپ کو، نوازا آپ کو، الکوثر، کوثر سے. ٹھیک ہے، ہم نے نوازا آپ کو کس سے؟ کوثر سے. اب یہ کوثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، یعنی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی. پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے ہنسنے کا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھی. پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہترین جاننے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جنت میں، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کی ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے اس پونڈ سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا، اے میرے اللہ، فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، میں کہوں گا اللہ ہی میری امت میں سے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کر لیا تھا. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو نہر ہے نا، حوض کوثر، اس کی نہر جنت میں ہے، جو اس کی سٹریم ہے وہ اصل میں جنت میں ہے، اور اس کا جو پونڈ ہے، یعنی جو اس کا حوض ہے، وہ میدان محشر میں ہے، یعنی میدان عرفات میں، حشر کے میدان میں اس کا جو ہے وہ لایا جائے گا. جب ہم سب اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن، ہم سب کے سب جس میدان عرفات میں ہم کو اکٹھا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو وہ میدان عرفات میں اکٹھا کیا جائے گا. تو اس کا جو پونڈ ہے وہ وہاں پر ہے، اور اس کی جو سٹریم ہے، یعنی جو اس کی نہر ہے، وہ پیچھے جنت سے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی مسافت کتنی ہے، کتنا لمبا ہے، لینتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں 1 منتھ تک اگر کوئی رائڈر اس کے گرد چکر لگائے تو 1 مہینے میں اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کرے، اتنی اس کی لینتھ ہے، اور اس کی ویڈتھ بھی 1 منتھ ہے. اور نہر کوثر جو جنت میں ہے، اس کے دونوں کناروں پہ سونے کے ہیں، یعنی اس کے ایج جو ہیں وہ کیا ہے، گولڈ کے ہیں. موتی، پیرلز اور یاقوت کا اس کا فلور ہے. اس کی مٹی یعنی ڈسٹ، اس کی کستوری یعنی مسک ہے. دودھ سے زیادہ وہ وائٹ ہے. اس کا جو پانی ہے وہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہے، اور وہ بٹر سے زیادہ سافٹ ہے، آئس سے زیادہ کولڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، رنگ اس کا دودھ سے زیادہ سفید، بٹر سے زیادہ، مکھن سے زیادہ نرم، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. تو دنیا میں جو چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. دودھ کتنا زیادہ ہم سب کو پسند ہوتا ہے، جتنی زیادہ ہر چیزیں آپ کو پسند ہیں اس کی تھوڑی سی مشابہت ہو سے اس میں رہے. اور حوض کوثر اگر بتائیں تو محشر میدان میں ہوگا، اور اس کے کناروں پر، اس کے ایجز پر پیالے، کپس ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی، جتنے آسمان پہ آپ کو ستارے نظر آتے ہیں نا، اس سے زیادہ ان کی جو ہے وہاں پر کیا ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اور
جو ایک بار اس حوض سے اس پونڈ سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ایسا یہ پونڈ ہے۔ اور لیکن بدعتی لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ جو بدعتی لوگ ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تو اس پونڈ کی پوری آپ کو میں نے بتائی نا کہ کتنا اس کا پانی کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کا جو ہے دیکھنے میں کیسا ہے، اور اس کی سٹریم کے بارے میں۔ اس سے سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے ہمیں کیا کریں گے؟ وہاں پر پانی ملائیں گے۔ تو نور اعلی نور والی بات ہے کہ ایک تو پونڈ اتنا پیارا، ایک تو کسی کے گھر میں جائے، گھر اتنا زبردست کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، اوپر سے اس کا جو میزبان، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا، تو کتنی خوشی والی بات ہے۔ تو وہ پونڈ اتنا خوبصورت، اور اوپر سے جو ہوسٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی عظیم ترین ہستی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری اولادیں ان کے نام پر قربان، وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے یہ پلائیں گے پانی کو۔ لیکن وہ کتنا ہی بدبخت، کتنے ہی شقی لوگ ہوں گے، ایسے بدعتی لوگ، کہ جب وہ وہاں پر ان کو لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے۔ پہچانے کیسے گے ان اتنی امت کو؟ کیونکہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے امت محمدیہ پہچانی جائے گی اپنے وضو کے اعضاء سے۔ آپ جن جن جگہ پہ وضو کرتے ہیں، ہمارے وہ والے جو پارٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چمک رہے ہوں گے، اس دن چمک رہے ہوں گے، لائٹ ہوں گے، تو آپ اس سے پہچانیں گے کہ یہ میری امتی ہیں، تو ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ لیکن ان کو فرشتے ہانک کر لے جائیں گے، سحقن سحقن، کہ ان کو یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ کیوں، کیا ہوا، یہ کیوں نہیں میری امت میں سے؟ تو کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی ایجادات کر لی تھی، نئی باتیں اختیار کی تھی۔ تو آپ بھی فرمائیں گے سحقن کہ انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ تو جو کوئی آپ سے دشمنی رکھنے والا ہے، آپ کے لیے دل میں ill feelings رکھنے والا ہے، دین کا ہر کام اسے مشکل لگتا ہے، مصیبت لگتا ہے، نماز اسے مشکل لگتی ہے، صدقہ کرنا اسے موت آ جاتی ہے کہ پیسے اپنے بینک سے نکال کے کیسے دیں، یا اپنے ہاتھ سے نکال کر دیں کیسے، تو یہ طبیعت جو ہے اس کی نہیں گوارا کرتی۔ ایک ہوتا ہے آپ کے، دیکھیں آپ جیسے سو کے اٹھے ہیں، فار ایگزامپل آپ سو کر اٹھے ہیں، جیسے صبح کے ٹائم آپ سو کے اٹھتے ہیں تو فوراً آپ کی طبیعت ایک دم بھوجل سی ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ بھی اٹھ کے کوئی کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو ایک نیچرلی بات ہے، ہم انسان ہے، ایسا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ تھکاوٹ رات کے ٹائم ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز پڑھنا تھوڑی سی وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، ہارڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا جسم ایسا ہے، ہم انسان ہیں، ہم تھکتے ہیں، ہم کوئی وہ تو نہیں ہے نا، مشینز تو نہیں ہے نا، یا کوئی مشینیں بھی تھک جاتی ہیں، انہیں بھی غذاؤں کی، خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ تھک جاتے ہیں، تو ایک نیچرلی بات ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دل میں نماز کی محبت ہی نہ ہو، نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا آپ لوگوں کا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اگر آپ کا نماز میں دل نہیں کرتا، یا پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا دل میں اگر نماز کی محبت نہیں ہے، پہلا سوال جو کیا جائے گا آپ سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے پہلے سوال میں ہی ناکام ہو جائیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم سکولز کالجز میں بھی ہوتے تھے، جب ہم بیٹھے ہوتے تھے، جب کویسچن پیپر آتا تھا تو ہم پورا کویسچن پیپر پڑھ کے سب سے پہلے اس سوال کو چوز کر کے لکھتے تھے جو ہمیں سب سے زیادہ اچھا آتا تھا۔ ہم اس کو ابھی بھی آپ بچوں کو دیں گے تو بچے وہ والا سوال سب سے پہلے کریں گے جو انہیں سب سے اچھا آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تاکہ جب ہم پہلا پیپر، جب پہلا سوال ہوگا اگر وہ اچھا ہوگا تو ایگزامنر پہ بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ کیونکہ جب اب ہم بھی پیپر جب مارک کرتے ہیں تو اگر پہلا سوال غلط ہو نا تو طبیعت اتنی زیادہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ پہلا سوال ہی نہیں آتا، اسے آگے کیا اس نے کیا ہوگا نا۔ تو اگر پہلا سوال جب آپ کا ٹھیک ہوتا ہے تو ایگزامنر کہتا ہے واہ کتنا اچھا لکھا ہوا اس نے، تو آگے بھی وہ اچھے نمبر ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب اگر ہم اپنے پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائیں گے، اس پہ ہی ناکام ہو جائیں گے، تو آگے پھر آپ کی طبیعت کیسے ہوگی؟ تو جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، ان کے لیے ان کے احکامات پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کوئی سا بھی حکم ہو۔ نماز کی میں نے ایک بات کی، جتنے بھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنے بھی احکامات انہوں نے دیے ہیں وہ اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کوئی خیر نہیں ہے۔ من نواقض الاسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، قول ابن باز رحمۃ اللہ تعالی، ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابغض شیئا مما جاء به الرسول، کہ جو کوئی بغض رکھے، ill feelings رکھے اس میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جتنے بھی احکامات وہ لے کر آئے ہیں،
اگر اس کے دل میں اس کے لیے بغض ہو کہ نہیں یہ کام بنتا تو نہیں ہے، سینس تو نہیں بنتی، پھر بھی بس کر لیتے ہیں، وَلَوْ عَامِلَ، اور اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کر لے، فَقَدْ كَفَرَ، اس نے کفر کیا، کیونکہ اس کے دل میں بغض چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنے نیک اعمال تھے، جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ سب کے سب ویسٹ کر دے گا، سب کے سب ضائع کر دے گا، سب کے سب اکارت کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن انہیں پسند نہیں تھا کرنا، وہ نفرت کرتے تھے، بڑی ہی ناپسندگی سے نماز پڑھتے تھے، کوئی حکم ہوتا تھا ماں باپ کے کہنے پہ یا پریشر میں آ کے مان تو لیتے تھے لیکن دل کوئی نہیں کرتا تھا، تو ایسے اعمال کیا کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اور خیر کثیر میں کیا چیز ہے؟ انا اعطینا کل کوثر میں ایک تو حوض کوثر ہو گیا، اور کیا چیز ملی آپ کو؟ قرآن پاک ملا، آپ کو دین ملا، آپ کو شریعت ملی، آپ کو عمل کرنے کی توفیق ملی، آپ کو قول ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملا، مقام محمود ملے گا، ورفعنا لک ذکرک، اور اللہ تعالی قیامت تک آپ کے ذکر کو بلند رکھیں گے، اور آپ کے مرتبے تک، آپ کے سٹیٹس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کا نام لینے والے اتنے زیادہ ہوں گے، آپ کے فالوورز اتنے زیادہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ آپ کے امتی ہوں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنی نعمتیں، حوض کوثر آپ کو دیا جا رہا ہے، قرآن دیا، دین دیا، شریعت دی، عمل دیا، شفاعت کا حق دیں گے، مقام محمود تک پہنچائیں گے، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدلے میں آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیں، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور آپ قربانی کیجیے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ۔ کون سی نمازیں پڑھنی ہے؟ فرض بھی سارے آ جائیں گے اس میں، نوافل آ جائیں گے، عید آ جائے گی، جمعہ آ جائے گی، تہجد، سب کی سب نمازیں، اور قربانی اونٹ، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، حلقوم میں چھری کے ذریعے سے کیا کرنا؟ قربان کرنا۔ اصل میں جو اونٹ ہے نا، اس کا مسنون طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے جو ہے نا گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا، کہ جانور کو لٹا کر اس کے حلقوں پہ چھری پھینک کے پھیری جاتی ہے نا، لیکن عرب میں چونکہ عموماً قربانی کس کی جاتی ہے؟ اونٹ کی ہوتی ہے، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں پہ لفظ نہر استعمال کیا۔ نہر کا مطلب ہے کہ آپ، کیونکہ اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو لٹا کے نہیں کر سکتے نا، اس کو لٹا کر پھر سے ذبح کر، اسے کھڑے کھڑے نا اس کے دل کے اوپر یا اس کے اوپر نا آرو مارتے ہیں، بو کرتے ہیں یا کچھ ایسا نیزہ مارتے ہیں، تو اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خون اس کا بہہ جاتا ہے اور پھر اس کو نیچے گر جاتا ہے، اور پھر اس کو کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل ایسے کیا کہ آخری حج پر 100 اونٹ قربان کیے، 63 آپ نے خود کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ 100 اونٹ کتنی بڑی قربانی ہے، آپ کو پتا اونٹ کتنا مہنگا اور کتنا قیمتی جانور ہے، عرب میں بڑا قیمتی جانور ہے اونٹ، اور یہ پاکستان میں بھی مہنگے ہیں اونٹ، کوئی سستے تھوڑے آپ اس اونٹ لینے جائیں، تو یہ بڑے جو ہے اس کی قربانی بڑی جو ہے مہنگی قربانی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے مہنگی چیز کی قربانی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین عمل کرنے والے، ایسے کامل عمل کرنے والے، ایک نہیں دو نہیں 100 اونٹ قربان کر دیے اللہ کے راستے میں۔ آپ کی ہمت ہو، ہماری ہمت ہو اتنے کرنے کی۔ تو نہر کیا کسے کہیں گے؟ قربان کرنے کو کہیں گے، اور قربانی میں کیا آئے گا؟ مال کو جو ہے مال بھی قربان کرنا ہو سکتا ہے، آپ نے کچھ کھانا بنایا ہے اس میں سے کسی کو دے دینا، اگرچہ یہ نہر میں تو نہیں آتا لیکن اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی قربانی کرنا، یہ بھی اس میں آئے گا۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی کیا ہے؟ ابتر ہے، وہی چائلڈ لیس ہوگا، وہی جو ہے وہ ابتر ہو کے رہے گا، یعنی وہ ذلیل ہوگا۔ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے کسی بھی طرح کی بغض رکھنا، ال تھوٹس رکھنا، ال فیلنگز رکھنا، نفرت رکھنا، آپ کے طریقے کو نیچے رکھنا، غیروں کے طریقوں کو اوپر رکھنا، سنتوں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دیکھیں، ابو جہل، شیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دیکھیں، دین، آپ کا فالوورز، آپ سب سے بڑی بات کہ آپ کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے، آپ کے کام کو لے کے آگے چلنے والے، دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بے شمار ہیں، جس کو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں اپنے ماں باپ سے
اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے میاں بیوی سے، اپنے میاں سے یا اپنے مال و دولت سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو، تو یہ اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، اپنا اس کے لیے وقت لگانے والے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والے، یہ بے شمار ہیں۔ اب اگر آپ غور کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک پوری دنیا کے کونے کونے میں، ہر ایک کارنر میں آپ کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ میناروں پہ پکارا جاتا ہے۔ یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں پہ اذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے خیر کثیر، کتنی بڑی بلندی سے اللہ نے نوازا۔ اللہ نے کہا میں آپ کا ذکر بلند کروں گا، اور کیسا بلند کیا اللہ نے آپ کا ذکر کہ رہتی دنیا تک ابھی بھی 5 وقت نمازیں میں جہاں کہیں مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، جہاں کہیں مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی تاریخ سے پوچھیں، آس بن وائل، عقبہ، قعب، ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کی فیملیز کہاں ہیں؟ ان کا نام لینے والے بھی کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اسلامی روایات تفسیر سے ان کا نام پتا چلتا ہے، نہیں تو آج تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت، اور آپ کے بارے میں برے خیالات رکھنا اور آپ کی سنتوں کو نہ سمجھنا، یہ انسان کی ذلت کا باعث ہے۔ اب اس میں آپ کو علمی باتیں کیا پتہ چلی؟ علمی باتیں ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ نے جب بھی کسی پر انعام کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے نوازتا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ کو میں نے کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ پر بھی شکر واجب ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، شکر ادا کرنے کا ہمیں طریقہ پتا چلا، وہ کیا؟ نماز اور قربانی کے ذریعے سے ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ نماز نام ہے ساری فزیکل ورشپس کا، جو عبادت آپ اپنے جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں ان سب عبادت کا نام نماز ہے۔ اور قربانی نام ہے ساری مالی عبادت کا، فائنینشیل ورشپ کی جتنی بھی عبادتیں آپ اپنے مال کے ذریعے سے کرتے ہیں اس کا نام قربانی ہے۔ اور عرب میں اونٹ بہت قیمتی جانور تھا، اور اتنے قیمتی جانور کو کاٹ دینا یہ بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو بھی تھکائیں، اپنے جسم کو مشقت دیں، اٹھے صبح کے وقت میں دیں قربانی اللہ کے لیے، اٹھ کر لیں۔ یہاں پہ میں کسی سے کہہ دوں نا تہجد کے ٹائم کلاس ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا، سنڈے کی کلاس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، 6:30 بجے کلاس ہے، کون اٹھے؟ ہم سے تو اٹھا نہیں جاتا، بیڈ ٹائم ہے ہمارا۔ تو یہ قربانی ہم دینے کے لیے، ہم تو وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے لیے، مال کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، ہم وقت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وقت کی قربانی دیں اللہ کے لیے۔ تو اپنے جسم کو تھکائیں، اللہ کے لیے تھکائیں۔ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا مقصد، اللہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، کلاسیں لے رہے ہیں، یا جو بھی مقصد ہے، تہجد کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، روزے کے رکھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں نا، تو اپنے جسم کو تھکائیں۔ آپ کا یہ تھکانا کبھی بھی بے فائدہ نہیں جائے گا۔ اگر دنیا کے کسی مسئلے میں آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس سے آپ کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اور کوئی فائدہ بھی اینڈ میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ کو تھکائیں گے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اور مال کو قربان کرے جیسے اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، یہ صرف لیبل ہے، اندر جتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ اس میں شامل ہیں۔ تو شکر کے 2 طریقے ہیں، نماز اور صدقہ۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، نماز اور صدقہ سب سے اہم، اس لیے یہ نماز سب سے اہم ہے، اس لیے اسی کو ذکر کر دیا۔ روزہ، اس میں پھر روزہ بھی آ جائے گا، حج بھی آ جائے گا، جتنے کام آپ اپنے منہ سے کرتے ہیں، اپنے جسم سے کرتے ہیں، وہ سب کے سب عبادات اس میں آ جائیں گی، اور جو کچھ ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قربانی میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، کھانا کھلانا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا، اپنے ماں باپ کی مدد کرنا، اپنے ہمسایوں کی مدد کرنا، کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھا دینا، کسی کی طرف مسکرا کے دے دینا،
اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنا، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا، ہر ایک کے بارے میں پوزیٹیو تھنکنگ رکھنا. آپ کو کسی کے بارے میں نیگیٹو آ بھی رہا ہے تو بھی اس کے نیگیٹیوٹی کسی نے بول بھی دیا ہے تو اس میں بھی پوزیٹیو پوائنٹ کو لے کر سوچنا کہ اس میں پوزیٹیو میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، میں اس سے کیا لرن کر سکتی ہوں. اگر اس نے میرے بارے میں یہ بات کر دی ہے اور آپ کو پتہ چل گئی ہے تو آپ نے اس سے سیکھنا ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے بہترین بنا سکتی ہوں. کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کے منہ پر کہہ دیا، آپ کو پیچھے کہہ دیا تو اس میں صبر کر جانا، حق پہ ہوتے ہوئے بھی صبر کر جانا، یہ قربانی میں آتا ہے، یہ سب کا سب قربانی میں آتا ہے. تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے روحانی اولاد کو بڑھاتا ہے، یعنی اسپرچل جو آف سپرنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہے. اگر آپ اپنی اولادوں کو کہتے ہیں کہ وہ نیک ہوں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے 2 طریقے اللہ بتا چکے ہیں، نماز اور قربانی کے ذریعے سے. نماز اور قربانی کے ذریعے سے جب آپ کریں گے تو اللہ آپ کی روحانی اولاد کو اتنا نیک بنائے گا. دیکھا جاتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاتے ہیں یا اپنے زندگی میں شکر ادا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی اولاد مرنے کے بعد، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی طرف لے کے جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کی اولادیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا کی طرف لگاتے ہیں، جب دنیاوی پڑھائی ان کو دیتے ہیں تو وہ بعد میں لڑ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے، اس نے تیرے بارے میں یہ کہہ دیا. تو اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئے. جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ ان مسائل یہ جائیداد کے مسائل میں نہیں پڑتے ہیں، بالکل نہیں پڑتے، نہ ان کو ان پیسوں سے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو مرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کے لیے دعا کرے، تو یہ 2 چیزیں کریں. تو یہ ہمیں اس صورت سے جو سیکھنے کے لیے ملا وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف سے بولنا بند کر دے، ہمارے خلاف کرنا ہونا بند ہو جائے، یا ان کی زبانیں سے اگر وہ چل بھی رہی ہیں، ان کی زبانیں وہ تو ختم نہیں ہوں گے قیامت تک، وہ تو سلسلہ پھر بھی جاری ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری ہے. تو ہمارے لیے تو ہم تو کیا ہے، ہم ادنا سے انسان ہیں، ہم تو آپ کے پاؤں کی کوئی میں کہتی ہوں دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہماری کیا ہستی ہے، ہماری کیا اوقات ہے. تو جب آپ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ان کے بولنے سے ہمیں تکلیف نہ ہو، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہ پڑے، ہم اس میں پوزیٹیوٹی لیں. تو ہم نے اس کے لیے اپنی نمازیں فکس کرنی ہے اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور صدقے کا سب سے چیریٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چیریٹی آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اپنے گھر سے سٹارٹ لیں، باہر بھی کریں لیکن اپنے گھر میں اگر کوئی غریب بہن بھائی ہے ان کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کے اوپر صدقہ کریں. اور کسی کو کوئی قرض دار ہے اس کا قرض ادا کر دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے دشمن ہمارے خلاف بول بھی رہے ہوں گے لیکن اللہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی پلاننگ سب سے زیادہ کامیاب ہے. اس سے کہ یہ فائدہ حاصل ہوگا. نمبر 2، جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائیں گے. ہماری اولادوں جب ہم مر جائیں گے یا ہماری زندگی میں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بنیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.